Some terms is the topic of this lecture today. Which terms we are going to talk about? The terms related to phonetics, phonology, phonics, and these things, and some other terms which are related to sounds and sound productions. Why we want to talk about these terms? Because we go on using them at different places when we are talking and discussing the sounds and sound productions. So it is essential to know about those terms. First of all, we will be looking at phonology and phonetics. Many times we use these two terms, but what are these two and how these are different from each other? First of all, we look at this model. We have already discussed it in some other lecture, but I want to put it here as well. देखिए ये सबसे पहले इसमें phonetics and phonology है, ठीक है? This is the first model, first level of language, and then morphemes are made. किस तरह से sounds get together to give you the morpheme or the words. Next level, and then next is syntax. These words are put in certain order. और सारी बातें हमने क्यों की? Why the whole exercise was kept on? Because I want to communicate with you and I want to make you understand what I mean, and I want you to tell me what do you mean. So जब हम meaning की बात करते हैं तो we are with सेमेंटिक लेवल, और ये सारी आगे सेमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स जो होते हैं वो लैंग्वेज यूज से, और पीछे आप देखें ये सारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से. सो आपका जो फर्स्ट आपका लेवल है वो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है. सबसे पहले फोनोलॉजी पे बात करते हैं. फोनोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स concerned with the systematic organization of sounds in languages. It is the first level of language also. First level तो अभी हमने मॉडल में देखा है ना कि सबसे पहले हमने आते ही फोनोलॉजी के ऊपर और साउंड्स के ऊपर हैं जब भी हम लैंग्वेज सिस्टम की बात करते हैं. सो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप याद रखिए कि उसको जब हम स्टडी करते हैं साउंड्स की तो ये फोनोलॉजी है. और हर साउंड सिस्टम जो होता है हर लैंग्वेज का वो अपना अपना होता है. थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं बट थोड़ी सी डिफरेंसेस भी हैं. फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ डिफरेंट साउंड सिस्टम इन उर्दू and there is a different sound system in Arabic. Similarly, there is a minor difference between the sound system of English and Arabic. अब वो कौन सा difference है? T and D sound. For instance, इंग्लिश में ट एंड ड साउंड है, उर्दू में भी है, लेकिन अरेबिक में नहीं है. अरेबिक में आपको कहीं ये दोनों साउंड्स नहीं मिलती हैं. तो ये जो डिफरेंसेस हैं साउंड्स के वो भी हम अंडर फोनोलॉजी स्टडी करते हैं. सिमिलरली हर लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. नाउ यू लुक एट दिस वन. इसमें भी आप देखें इंग्लिश की उसने कंपेयर किया है, उसने जर्मनी के साउंड सिस्टम को कंपेयर किया, जर्मन लैंग्वेज को, और योरुबा लैंग्वेज जो है उसके भी साउंड सिस्टम को उसने कंपेयर किया हुआ है. तो ये जो डिफरेंसेस हैं साउंड्स के इन डिफरेंट लैंग्वेजेस वो भी फोनोलॉजी के अंडर हम डिस्कस करते हैं. बट व्हाट इज़ फोनेटिक्स? Phonetics deals with the production of speech sounds by humans, often without prior knowledge of the language being spoken. For instance, k or b sounds and different origins of these sounds. Jab sound production comes to human side and the production of sounds is studied with reference to human beings, और उनके origins जो हैं साउंड के human beings के माउथ में, पैलेट में, जब ये सारी चीज़ें स्टडी होती हैं तो फिर ये क्या हेडिंग हो जाती है? दिस इज़ फोनेटिक्स. साउंड्स व्हेन स्टडीड with reference to the production by human beings of these sounds, तो फिर वो क्या है? वो फोनेटिक्स है. और फिर एक और बात भी हमने कही है कि इसमें ये अनकॉन्शियस को आप समझें with the help of the concept we discussed under the heading of language acquisition. हमने कहा था कि बच्चा जो एक छोटा बच्चा होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है.
Why acquisition? Because he or she is acquiring language unconsciously. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے تو 2 سال بعد بہت اچھا بولنا لگ جائے گا because he is attending language classes. تو بچہ کبھی لینگویج کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ لینگویج کو ایکوائر کر رہا ہوتا ہے, انکانشیس ہوتا ہے. سملرلی آپ کا بھی جو ہیومن بینگس کا بھی جو ساؤنڈ پروڈکشن ہے وہ انکانشیس ہے. فار انسٹنس آپ کہتے ہیں م ساؤنڈ, ب, ک, تو آپ دیکھیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اچھا جی اپنے آپ لپس کو اس پوزیشن میں لے جائیے, اپنے جو ٹنگ ہے اس کو ایسے پیلٹ پہ لے جائیے. ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ آٹومیٹیکلی انکانشیسلی ہوتا ہے. تو یہ والی بھی جو چیز ہے جو انکانشیس اور ریجن آف ساؤنڈس ہے, دس از آلسو اسٹڈیڈ انڈر دا ہیڈنگ آف فونیٹکس. دیر از اندر تھنگ. اب جب میں کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہوں نا تو پلیز آن یور اون اس کو پریکٹس کر کے دیکھا کریں کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, ایسے ہی ہے. فار انسٹنس آپ ب, ہ, کھ, انگ, آئی این جی میں جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا انگ, یہ ساری ساؤنڈس کو آپ پروڈیوس کریں تو آپ کو ڈفرینٹ اوریجنس فیل ہوں گے. ماؤتھ وہی ہے, لپس وہی ہے, آپ کی ٹنگ وہی ہے, پیلٹ وہی ہے, لیکن آپ کو ڈفرینٹ اوریجنس فیل ہوں گے ان ساؤنڈس کی پروڈکشن کے. فار انسٹنس م ساؤنڈ اینڈ انگ ساؤنڈ. م آپ کو یہاں فیل ہوگی, انگ کہیں نیچے جا کے آپ کو حلق میں فیل ہوگی. تو یہ جو پوائنٹس آف اوریجنس ہیں, دیز آر آلسو اسٹڈیڈ انڈر دا ہیڈنگ آف فونیٹکس. لک ایٹ دس پکچر. آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہیومن ماؤتھ کی, ہیومن پیلٹ کی پکچر ہے, اور اوپر آپ کو یہ ایک بیلٹ نظر آ رہی ہے کلرز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھا ہوا ہے, کانسوننٹ ساؤنڈس لکھی ہوئی ہیں جتنی بھی ہیں. ابھی ہم اگلے لیکچر پہ کانسوننٹ ساؤنڈس پہ جائیں گے, ابھی اب صرف اس کے اوریجن کو اور ان کلرز کو دیکھ لیں ذرا. ان کلرز کے ساتھ آپ دیکھیں یہ جو ہے مثلا پی اینڈ ب ساؤنڈ, آپ کو یہاں پر یہ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے, پنک کلر آپ کو نظر آئے گا اس پورشن میں. اور ابھی آپ یہ دیکھیں ہیومن ماؤتھ میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ کلر, پنک کلر جو ہے. اب آپ ذرا اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں, پ, ب, م, یہ ساری ساؤنڈز آپ کو اس پارٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. سملرلی این اور ایل ساؤنڈ آپ کو یہ دیکھیے یہاں پر اگر نظر آتی ہے تو یہ کلر آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے اس کے. اب آپ ذرا این, ایل, ل, ل, ن, ن اینڈ ل کر کے آپ دیکھ تو آپ کو یہ اوپر پیلٹ میں یہاں پر محسوس ہوگا. تو اس طرح سے یہ جو ڈفرینٹ ہیں کلرز, اس کے بھی بیلٹ شو کرتی ہے کہ کس طرح کے مختلف جگہ پہ یہ جو آپ کے ہیومن ماؤتھ میں, ہیومن پیلٹ میں یہ ڈفرینٹ اوریجنس پہ آپ کے پروڈیوس ہوتے ہیں. سو یہ جو ڈفرینٹ اوریجنس ہیں ڈفرینٹ ساؤنڈس کے ود ان یور ماؤتھ اور آپ کے پیلٹ میں, آپ کے لپس کے ساتھ, دیز آر آلسو اسٹڈیڈ انڈر فونیٹکس. آپ دیکھیں نا ڈفرینٹ جگہ سے ڈفرینٹ ساؤنڈس پروڈیوس ہوتی ہیں. وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بالکل ایک گٹار کی طرح, ایک ستار کی طرح کہ جیسے ڈفرینٹ لیولس پہ وہ ہوتے ہیں نا, آپ اس کے جو تار ہیں تو وہ آپ اور وہاں پر ٹچ کریں تو اور طرح کا, اور دوسری جگہ پہ تو یہی جو پوزیشن ہے, یہی جو مثال ہے ہمارے پیلٹ کی اور ہیومن ماؤتھ کی ہوتی ہے. ڈفرینٹ جگہ پہ جب ٹچ کرتے ہیں وہ مسلز, اور ایک ایئر پیسج جو ہے وہ کبھی ادھر سے بلاک ہوتا ہے, اس طرف سے کھلتا ہے, تو یہ ڈفرینٹ ساؤنڈس پروڈیوس ہوتی ہیں. یہ بھی ہم فونیٹکس کی ہیڈنگ کے انڈر اسٹڈی کرتے ہیں. سو ٹو کنکلوڈ دس ٹاپک, ریممبر فونالوجی جنرل اسٹڈی ہے لینگویجز کی, لینگویج سسٹمز کی, لیکن فونیٹکس جو ہے جب ہم لینگویج کو اسٹڈی کرتے ہیں ود ریفرنس ٹو ہیومن بینگس, اور ہیومن بینگس جو ساؤنڈس پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ریجن آف ساؤنڈ کیسے ہے, کس طرح ہے, تو یہ جب ہیومن بینگس کی طرف آتی ہے تو پھر یہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں, فونیٹکس. سو یہ ڈفرینس ہے فونالوجی میں اور فونیٹکس میں.